میں یہ حصے بانٹ دوں گا، آپ اپنے پیسے جمع کرائیں، 10 جانور لیں 15 جانور لیں، اس میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں۔ میں تو خلوص کے ساتھ جا رہا ہوں اور جس بندے نے دوسرے بندے نے وہ پیسے ملائے ہیں اس کا خلوص نہیں، تو اس کا اندازہ ہم کیسے لگائیں گے کہ اس کا خلوص ہے یا نہیں؟ مطلب میرا ایک سوال یہ ہے کہ پھر جس کا خلوص اچھا ہے اس کی قربانی نہیں ہو رہی، تو اس میں یہ تو اللہ سے بھی ہم سوال کر سکتے ہیں نا کہ ہمارے کیا قصور ہے؟ میں اللہ کی ذات کو پابند نہیں کر رہا، وہ اس کا الگ نظام ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ الگ نظام یہ ہے کہ میں اللہ کی قانون بتا رہا ہوں، اللہ کی رحمت کو پابند نہیں کر رہا، وہ چاہے۔ میرا صرف جو سوال ہے نا جیسے آپ نے کہا نا کہ سب کی قربانیاں جو ہیں، سب کی جو شراکت داری ہے وہ بھی اسی زمرے میں آئے گی۔ اگر ایک کی ریاکاری ہو تو سب کا قبول نہیں ہوگا۔ یہ میرا ایک سوال ہے کہ مطلب دوسروں کا کیا قصور ہے؟ اصل میں جو قربانی ہے وہ چاہے وہ گائے ہو چاہے وہ اونٹ ہو، اس کے 7 یونٹ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک آدمی جب قربانی میں لگاتا ہے وہ 1 یونٹ اس کا، ایک حصہ اس کا خرید لیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے حصے میں اگر اس نے ریاکاری کی ہے تو یقینی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بھی عمل چاہے قربانی ہو وہ اخلاص نیت کے ساتھ نہ ہو، للہیت و فلہیت نہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر ان چیزوں سے پاک ہے۔ اگر کوئی مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ میں سامنے آتا ہوں میری بڑی تعریفیں کرتا ہے، بڑی توصیف، اور مجھے زمین و آسمان کے قلابے کر دیتا ہے تاکہ میں اس کی جانب ملتفت ہو جاؤں، لیکن جب میرے پیٹھ کے پیچھے جاتا ہے تو پھر مجھے انتہائی ہلکا اور عام سا قرار دیتا ہے، تو یقینی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح چاہے گا کہ وہ جب مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے تو یقیناً جب وہ میری محبت میں سرشار ہے تو پھر اس طرح کرے کہ بالکل پوشیدہ ہو کر، ہر چیز سے چھپا کر اس طرح میری راہ میں خرچ کرے کہ دوسرے بندے کو پتہ نہ چلے، اس لیے کہ میں تو دیکھ رہا ہوں۔ انسان جب یہ کرتا ہے کہ معاشرے کو بتاتا، 2 چیزیں اس کا ہوتی ہے، ایک تو یہ کہ وہ اپنی خود رمائی چاہتا ہے، دوسرا یہ کہ اس کو شاید کہیں یہ یقین نہیں ہوتا کہ نہ جانے اللہ دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا۔ اچھا، اگر جب رب دیکھ رہا ہے تو پھر اسے لوگوں کو دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ سب سے بہترین اجر تو اللہ دینے والا ہے، اور جب اللہ دیکھ رہا ہے تو وہ اس کے خرچ کرنے پر اس کو اجر بھی عطا فرمائے گا، اس کو عزت بھی عطا فرمائے گا، اور اس کو شہرت بھی عطا فرما دے گا۔ ایک سوال اسی سے جوڑ کر، سوال تو دیکھیں وہی رہ گیا نا کہ باقی جو 6 لوگ ہیں ان کا کیا؟ ان کا سوال تو وہی کا وہی، کیا واقعی ان کی؟ نہیں ایسا نہیں ہے، مولانا کبھی کبھار ہمیں آپس میں تسامح ہو جاتا ہے، وہ جو اس کا 1 یونٹ ہے یقیناً وہ اسی کو گرفت ہوگی۔ اللہ ہر انڈیویجول سے مسئول ہے، سوال کرتا ہے۔ ایسا نہیں کہ گھر کے اندر اگر 5 آدمی اور 1 نماز نہیں پڑھ رہا تو باقی 4 کی بھی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ اللہ تبارک اللہ فردن ہر کسی سے سوال کرتا ہے۔ اجتماعی طور پر کسی سے نہیں پوچھا جائے گا گھر میں 1 آدمی 5 آدمی زکوٰۃ دینے والے ہیں، 1 دے دے گا تو سب کی نکل جائے گی، نہیں، انڈیویجول سوال ہوتا ہے، لہٰذا وہ انڈیویجول جس نے کیا اس کا حصہ۔ اچھا، ایک سوال یہاں پہ یہ بھی بنتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ کنویں کے اندر اگر کتا مر گیا ہے تو اس کا پورا پانی خراب ہو گیا، وہ ایک الگ معاملہ ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اس معاملے میں جی ہاں، اچھا اگر کوئی چوری کرے، معاملے اپنے اعمال کا خود ذمہ دار، جی ہاں جی ہاں۔ ڈاکٹر صاحب ایک چیز میں دوسرے کے بارے میں کنفرم کرنا چاہ رہا تھا، اس میں ریاکاری والا معاملہ شاید نہیں ہے، اس میں معاملہ یہ ہے کہ 7 میں سے اگر 1 کی بھی گوشت کھانے کی نیت ہوئی تو اس میں یہ 7 لوگوں کے لیے دیکھیں میں آپ سے نہیں لوگ اس لیے بھی قربانی کرتے ہیں کہ لوگوں میں بڑی بابا ہو۔ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ وہ پورا خود بھی رکھ سکتا ہے، قربانی اللہ کے نام پر اور اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے، لیکن بہترین صورت یہ ہے کہ والقانی والمعتر کہ جو مانگنے والا ہو اس کو بھی دے، اور جو نہ مانگنے والا ہو خود چل کر جائے، اس قانی کے پاس بھی جائے اور اس کو بھی جا کر دے۔ عام طور پر قربانی کے 3 حصے کرنا چاہیے، ایک اپنے لیے، ایک اعزا اقربا کے لیے، اور ایک معاشرے کے یتامى مساکین کے لیے۔ صحیح۔ اچھا، اگر کوئی شخص چوری کرتا ہے یا بددیانتی کرتا ہے، جیسے ہمارے ہاں اکثر ہوتا ہے نا، ڈھیر سارا مال رشوت سے اور ادھر سے کما لیا، اس کے بعد لوگوں میں خیرات بھی کر دی، بانٹ بھی دیا، اور چوری اس لیے کی کہ ہم اس لیے امیروں سے کھینچتے ہیں یا غلط اس جگہ سے ہم غلط طریقے سے پیسے کماتے ہیں تاکہ ہم غریبوں کی مدد کر سکیں۔ نیت تو اس کی اچھی ہے، کر وہ غلط کام رہا ہے۔ اب اس کے بارے میں کیا؟ اصل میں انسان اپنے رب کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، انسان اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے دراصل، وہ اس لیے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کو معلوم نہیں ہوگا، اللہ کو سب معلوم ہے، اللہ پاک ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میری راہ میں پاک پیسہ خرچ کیا جائے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ مقبول کرے گا۔ اس لیے کہ بعض اوقات اس کا فریضہ تو ساقط ہو جاتا ہے لیکن وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتا۔ لہٰذا میں نے عجب معاملہ دیکھا اس دنیا میں کہ لوگ حرام کا پیسہ کھا رہے ہیں، حرام کا لقمہ منہ میں جا رہا ہے، حرام کا لباس پہن رہے ہیں،
لیکن معاملہ ہے کہ جب میں نے دیکھا باہر ملک میں چلے جاتے ہیں نا تو پھر وہ سرگردہ ہے, کبھی اس ریسٹورنٹ پر کبھی اس کہیں سے حلال مل جائے, حرام ہم نہیں کھائیں گے, حرام ہم نہیں کھائیں گے. بلکہ ایسا بھی پوری زندگی تمہاری بلکہ ایسا بھی دیکھا گیا ہے, نصیحت کرتے دیکھا ہے جن کی اپنی زندگی حرام سے, ہر طرح کے حرام سے بھری پڑی. اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے بخاری کی کہ ایک شخص ہے جس کے بال اٹے ہوئے ہیں, بکھرے ہوئے ہیں, لباس پراگندہ ہے, اور کعبہ میں آ کر بول رہا اے میرے رب, اے میرے رب, اے میرے رب. اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما نہ اس کی دعا مقبول ہے نہ اس کی آمد مقبول ہے, اس لیے کہ اس نے جو لقمہ کھایا ہے وہ لقمہ حلال کا نہیں بلکہ حرام کا ہے. اس لیے حجاج بن یوسف سے کسی نے کہا کہ فلاں بڑے برگزیدہ بندے ہیں, اگر انہوں نے تیرے لیے بد دعا کر دی تو بالکل تیرا مسند, تیری تیرا یہ ساری حکومت, سلطنت سب ضائع ہو جائے گی. اس نے کیا کہ ان سارے صوفیاء کرام کو بلایا, کھانا کھلا دیا, اور اس کے بعد کہا کہ میں نے انہیں حرام کا لقمہ کھلا دیا ترکیب سے, اب 40 دن تک میں ان کی بد دعاؤں سے محفوظ رہوں گا. لہذا معلوم ہوا کہ اگر کوئی لقمہ حرام کھا لے تو 40 دن تک اللہ تبارک و تعالیٰ دعائیں مقبول نہیں کرتا ہے. اچھا, بلکہ ایک صاحب ہمارے دوست ہے, کہنے لگے کہ میں جہاز میں دیکھ رہا تھا, ایک صاحب جو ہے نا بار بار تکرار کر رہے تھے کیبن کرو سے کہ کھانا جو ہے یہ گوشت ہے, حلال ہے یا حرام. اب وہ ایئر لائن جو ہے مسلم ایئر لائن نہیں تھی, اتنی بحث کے بعد انہوں نے وہ گوشت نہیں کھایا. ٹھیک ہے, اس کے بعد انہوں نے وہاں پہ جو شراب تھی وہ پی لی. ہاں, آفرین ہے. یا دوسروں کی چغلی کر دی, بلکہ ان کی غیبت کر دی, ایک جو عورتوں پہ تہمت لگا دی, ان کے بارے میں یہ بھی تو حرام ہے نا مولانا صاحب, کہہ دیا کیجئے کہ یہ بھی حرام ہے. بالکل اور تہمت لگانا مسلم عظیم میں شامل, گناہوں میں, بڑے گناہوں میں شامل ہے نا, کسی کی غیبت کرنا, کسی پہ بہتان لگانا, کسی پہ تہمت. جس طرح بغیر ذبیحہ حرام ہے اسی طرح شراب پینا بھی مطلقاً حرام ہے. اب لوگ تعبیلات کرتے ہیں جناب یہ خمر نہیں ہے, یہ اس کی نہیں ہے, یہ اس کی نہیں ہے. نہیں جناب, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کا ایک بڑا حصہ نشہ دیتا ہے اس کا چھوٹا حصہ بھی نشہ دیتا ہے. بالکل, لہذا وہ چھوٹا حصہ بھی خراب ہے. ہاں, رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چیزوں کو اجازت دی کہ جس کے اندر اس کی ساری حدت ختم ہو گئی ہو, اس کا اثر ختم ہو گیا, اور انسان کتنا بھی پلے اسے نشے کے اثرات نہ آئے. جیسا انگور کا اگر آپ شربت بنائیں گے, جوس نکالیں گے, اسے نشہ نہیں آئے گا, ٹھیک ہے نا, وہ کشید کر کے اس میں حدت اور حرارت پیدا کر دی جائے, وہ صورت ناجائز ہے. اچھا, یہاں پر بریک لینی ہے, بریک کے بعد ہم کنٹینیو کریں گے. سو ایک چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں اور پھر آپ سے ملاقات. حسین کی طرح جو سفر مصطفیٰ کا ہے, حسین کی طرح جو سفر مصطفیٰ کا ہے, حسین کی طرح جو سفر مصطفیٰ کا ہے, حسین کی طرح جو سفر مصطفیٰ کا ہے. محبوب سے ملے ارادہ خدا ہے, محبوب سے ملے ارادہ خدا کا ہے, اور پہنچی وہاں کے قدم جس جگہ کبھی نہ ہی ملائکہ کا گزرنا ہوا کا ہے, نہ ہی ملائکہ کا گزرنا ہوا کا ہے. جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی طرف بڑے ہیں تو خدا نے کہا کہ یا رسول اللہ اپنی نالین سمیت آ جائیے. سبحان اللہ, ایسا ہی اب شیر سماعت کیجئے گا. نالین لے کے جاتے ہیں
گر گھر میں مالکان نالین لے کے جاتے ہیں گر گھر میں مالکان صاحب لکھتے ہیں کہ نالین لے کے جاتے ہیں گر گھر میں مالکان ثابت ہوا کہ عرش پہ گھر مصطفیٰ کا ہے حکم موسیٰ کو ہوا نالین اتارو طور پر حکم موسیٰ کو ہوا نالین اتارو طور پر حکم محمد کو ہوا نالین پہنے آؤ ادھر تم کہاں موسیٰ کہاں وہ اور تھے تم اور ہو تیرے صدقے عرش پیدا تم ہمارے نور ہو سبحان اللہ نالین لے کے جاتے ہیں گھر گھر میں مالکان ثابت ہوا کہ عرش پہ گھر مصطفیٰ کا ہے اور شیر سماعت کیجئے گا نعت نبی مدینے کی گلیوں میں میں پڑھوں نعت رسول نعت نبی مدینے کی گلیوں میں میں پڑھوں یہ شوق ابتدا سے مجھے انتہا کا ہے یہ شوق ابتدا سے مجھے انتہا کا ہے لکھا ہوا کلام ہے قوسین کی طرح جو سفر مصطفیٰ کا ہے محبوب سے ملے ارادہ خدا کا ہے سبحان اللہ کیا بات یہاں پر ایک شعر میرے ذہن میں آ رہا ہے میں چاہتی ہوں اسی نعت کے حوالے سے سنا دوں ڈاکٹر صاحب توجہ فرمائیے گا کہ محمد جس طرف سے ہو کے گزرے تھے شب اسرا محمد جس طرف سے ہو کے گزرے تھے شب اسرا وہ رستہ ذو دکھاتا ہے ابھی تک کہکشاں ہو کر واہ واہ سبحان اللہ موضوع کی طرف تھوڑا سا واپس آتے ہیں ریاکاری اور خلوص نیت جس پہ آج ہم بات کریں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے اور منافق کا عمل اس کی نیت سے بہتر ہوتا ہے یعنی ہماری نیت کا زیادہ بہتر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے ایک اور حدیث پاک حدیث قدسی کا میں تذکرہ یہاں پہ کرنا چاہوں گی کچھ اپنے الفاظ میں اور اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں پتہ چلا اور آپ نے بتایا ہمیں کہ 4 طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ جس کو مال عطا ہوا اور وہ اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کے لیے تو درجہ ہے دوسرے وہ لوگ جن کو مال نہیں ملا لیکن انہوں نے یہ حرص رکھی یہ نیت رکھی کہ اللہ ہمیں بھی مال ملے تو ہم بھی اسی شخص کی طرح نیکی میں لگائیں اس کو مال نہ ہونے کے باوجود اس نیت میں اسی شخص کے برابر اجر ملے گا جس کے پاس مال تھا اور اس نے خرچ کیا دوسرا